کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹائم پھر کٹ جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا درس جو ہے یہ 7 آسمان کا جو ذکر قرآن میں آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے. میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں سیکھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے 7 آسمان، اور اس کی جو سائنٹیفک توجیہ ہے جتنی بہت اب تک ہو چکی ہے اتنی وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں. یہ سورہ ملک کی آیت ہے 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اس کا ترجمہ ہے، سورہ ملک وہ ہے جو 29ویں پارے میں، اور بہت لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اس کو زیادہ. اللہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے. اے بندے، تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، بس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی سوراخ نظر آتا ہے، کہیں پہ کوئی کمزوری ہے بناوٹ میں؟ پھر کہتے ہیں اللہ میاں ثم ارجع البصر، پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ دوبارہ، تیری نگاہ خاسیوں و حسیر، تھکی ماندی ناکام ہو کے پلٹ آئے گی. یعنی ان لوگوں کو ہے جو اللہ کے بندے ہیں، نیک ایمان والے، وہ تو جب بھی آسمان کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے رب نے کیسا شاندار آسمان بنایا، کوئی پلر ہی نہیں ہے اور آسمان ہے. اب یہاں پہ خالی آسمان کی بات نہیں ہو رہی، میں درس میرا آسمان پہ بھی ہوگا اور ہوتا ہے، لیکن یہاں تو آج 7 آسمانوں کی بات ہو رہی ہے. ایک آسمان تو آپ کو مجھے نظر آتا ہے، باقی کہاں ہیں؟ تو یہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی سورہ ملک کی 5ویں آیت ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان دنیا کو، زین السماء دنیا، دیکھیں دنیا کا لفظ ہے عربی میں بھی، سما کا لفظ بھی آ گیا، کہ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے، جو چراغ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک چراغ ہے جو ہمارے لیے مٹی کے دیے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ ستارے ہیں، اسٹارز، پلینٹس اور جوارم کنسم، کیا کیا چیزیں، ان سب کا قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، سجایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے. تو یہ اللہ نے اور بھی جگہ پہ اس طرح کہا ہے، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر. تو یہاں ایک بات تو آ گئی کہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے. اور یہ جو شیطانوں کے مارنے کی بات ہے، یہ جو میٹرائٹس جسے ہم جانتے ہیں کہ صبح شام جو ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف وہ گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو شیطان آسمانوں کی طرف اپروچ کرتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے. یہ بھی اللہ نے بتایا، میں اپنے پاس سے نہیں کہتا. تو ان کے اوپر جو ہے اوپر سے یہ ستاروں کا شعلہ پیچھے کرتا ہے اور وہ ان کو آگ جلا دیتا ہے، ان کو سزا ملتی ہے. تو یہاں تو ہم اس بات کی طرف ابھی نہیں جا رہے ہیں کہ جلانے کی بات کی طرف تفصیل میں، ہم آج تفصیل تو صرف 7 آسمانوں پہ کریں گے. تو ایک میں نے آپ کو آیت قرآن کی دکھائی سورہ ملک سے جس میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، اور یہ دوسری آیت جو میں نے بتائی آپ کے سامنے رکھی، یہ ایک آسمان کی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اسی کے بارے میں پہلے بھی جو پہلے والی آیت میں بات ہوئی تھی کہ تم جب دیکھو گے کہ بھئی کوئی چیزیں کچھ ایسا ہو کہ اللہ میاں کی بناوٹ میں کوئی چیز خرابی ڈھونڈو، تمہاری نگاہ ناکام ہو کے آ جائے گی. پہنچو گے تو نگاہ تو دکھ رہی ہے نا، نگاہ سے نظر آ رہا ہے، لیکن نگاہ سے بھی کوئی کمزوری نظر نہیں آئی.
یہاں بھی دیکھیے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اس میں شروع کی جو آیات ہیں نا، یہ چوتھی اور پانچویں چھٹی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، اس میں قرآن کا ذکر ہوا ہے. تو اسی کی بات کنٹینیو میں آ رہی ہے کہ یہ جو قرآن جو نازل ہوا ہے اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے. کس کی طرف سے؟ جس نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا. کون سے آسمان؟ سماوات العلی، بلند آسمانوں کو، بلند آسمانوں کو، ہائٹ. اور رحمان جو عرش کا جلوہ کرے. یہ عرش ثم العرش سوا کے لفظ بے شمار جگہ پہ آئیں کہ پھر سارے کیے آسمان زمین بنا کے پھر اللہ جو ہے وہ عرش کے اوپر انہوں نے استوا فرمایا. اب استوا کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں بیٹھنے کے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے تو میں استعمال نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب جس یہ ترجمہ انہوں نے کہا عرش پر وہ جلوہ گر ہے. اب وہ جو کچھ بھی ہے وہ کیفیت وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی ایک لوکیشن بتائی کہ کہاں پہ وہ جلوہ گر ہے. عرش کے اوپر عرش للا ہے، عرش کریم ہے، عرش رب العرش العظیم ہے، اور بہت سارے اس کے نام آتے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ ایک جگہ نہیں، بے شمار جگہ پہ آتا ہے. اور پھر یہ وما بینہما تو وما تحت الثری کہ جو ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ جو زمین گیلی زمین کے نیچے، یعنی زمین کے نیچے جو ہے وہ بھی اسی کا ہے، آسمانوں میں جو کچھ اس کا ہے، زمین کے اوپر جو ہے اس کا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اسی کا ہے. اور پھر یہ جو آخر میں آپ بہت ساری صورتیں دیکھیں جو شروع ہوتی ہیں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. انسان ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، اور مخلوق جتنی بھی ہے سب یسبح للہ ما فی السماوات والارض. میرا رب، آپ کا رب بہت بڑا ہے. اب اس آیت سے آگے جو جاتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کیوں آپ کو درس میں ساتھ آسمان کی طرف لے جا رہا ہوں. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ آیت سنا رہا ہوں قرآن کی، سورہ آل عمران کی. سورہ آل عمران کی 190 اور 191 آیت ہے. کوئی ایک مجھے بتا دے آواز صحیح آ رہی ہے؟ مجھے کنفرم کر دیں کہ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک. بالکل صحیح آ رہی ہے، بالکل صحیح آ رہی ہے. جزاک اللہ. تو یہ آیت ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ اولی الالباب کا لفظ قرآن میں بہت جگہ ہے. ایک دوسری آیت کیا کہتی ہے اس کے ساتھ والی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تعریف کر رہے ہیں اپنے بندوں کی، کہہ رہے ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایک بات. اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار تم نے اس سب کو جو ہے نا بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے سبحانہ فقینا عذاب النار، کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. اب اس کے آگے پھر اللہ کے انعام بھی آ رہے ہیں، جہنم کا ذکر بھی آ رہا ہے. لیکن یہاں آپ کو میں یہ دلیل دینا چاہتا ہوں، یہ سمجھا رہا ہوں، اس بات کا یقین دلا رہا ہوں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں آپ سے. ایک کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر، دوسرے اللہ کہتے ہیں کہ جو تم میں سے عقل والے لوگ ہیں وہ رات اور دن کے آنے جانے میں، کیسے آیا دن، رات کیسے بنی، کیسے آئی، اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. غور جو آپ کر رہے ہیں ابھی، میں اور آپ ابھی اس وقت جو کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند ہے. اور ایسے لوگ جب یہ غور کرتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں مثالیں اس کی ہیں کہ جن لوگوں نے جو مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، جب انہوں نے اس پہ غور کیا ایک دم ان کے دماغ میں روشنی کا بلب جل گیا، کہا یہ بنانے والا کوئی ہے
اور وہ اپنے آپ سے پھر کہہ اٹھے لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے وہ بات کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کو بنایا تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی پیدائش میں آپ کو اور مجھے غور کرنا ہے. یہ آیت میں نے آپ کو اسی لیے سنائی کہ اس میں غور کیسے کرنا ہے کہ کیسے بنے تھے بھائی, یہ بگ بینگ کیسے ہوا تھا, پہلے کیا تھا, بعد میں کیسے بنا. اس ساری انفارمیشن تک بظاہر آپ نہیں پہنچ سکتے, لیکن اس کے راستے پہ آ جاتے ہیں, اس کے راستے پہ ہم چلے جاتے ہیں. اور جب اس کے راستے پہ جاتے ہیں تو سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے نا, لیس الانسان الا ما سعی, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے, وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے. تو جب آپ اور میں کوشش کر رہے ہیں, ہم صرف کوشش اس لیے نہیں کر رہے کہ راکٹ بنا کے ہم سیدھے اوپر نکل جا رہے ہیں, ہم غور کر رہے ہیں. اور ہم کہاں سے غور کر رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے علم کی سورس قرآن کریم کے اندر سے غور کر رہے ہیں, ہم اسی سے تو لائٹ لے رہے ہیں. تو کیا اس لائٹ لینے سے ہمیں اس تمام سائنٹیفک حقیقتوں کا ادراک ہو سکتا ہے؟ ہاں میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے, اور لوگوں کو ہوا ہے, لوگوں کو یہ سب لائٹ ملی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ساری سلطنت جو ہے نا اس کی نعمتیں اس کو دکھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں, آپ کو آسمانوں تک لے جایا کہ آپ کو ساری اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ دکھائی گئیں. تو یہ دونوں کون تھے؟ اللہ کے بندے تھے, سبحان اللہ, اور انسان تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے نشانیاں دیتے ہیں کہ یہ سب پاسبل ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا جو کچھ انٹرنیٹ بتا رہا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بھائی, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس زندگی کے اندر ایک یونیورس تک جو ہے کراس کر سکیں. آپ کی زندگی میں پاسبل نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس جو اسپیڈ ہے وہ ایسی ہے ہی نہیں. اس اسپیڈ سے اگر جائیں گے تو آپ کو 5000 سال لگیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں, اتنی تو آپ کی عمر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دکھا دیا نا کہ پل بھر کے اندر, پل بھر جو سیکنڈ کہتے ہیں آپ, اس سیکنڈ میں اپنے بندے کو ساری جگہ گھمایا پھرایا اور واپس لائے. تو اللہ نے آپ کو بتا دیا, آپ کو اور مجھے, کہ یہ ممکن ہے, اور اللہ اسی طرح بتاتے ہیں. تو ایک بات کنفرم کر دی میں نے آپ کو کہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں اس میں غور کریں, ہم کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لائٹ ہمیں ملتی ہے, ملے گی غور کرنے سے. اور اگر پوری آخر تک ہمیں ساری انفارمیشن نہ ملی, جتنی بھی ملی وہ ہماری سیٹسفیکشن کے لیے کافی ہے. اور ہم ان بندوں میں آ گئے جو اللہ نے جن کو اولو الالباب کہا اور جن کو اپنی پسندیدہ مخلوق کہا. یہ دیکھیے سورہ نوح کی آیتیں ہیں دو. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے, اور میں چاند کو روشن کیا, اور سورج کو جو ہے وہ چراغ بنایا. سورج کو مطلب سورس بنایا, سورس. تو ایک یہاں دیکھیے جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں قرآن میں, سبحان اللہ. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ میں نے بڑی جو سلائیڈ رکھی ہیں ان سے کچھ بڑی لائٹ ملتی ہے, تو یہ ویژول زیادہ ہے درس قرآن. تو الم ترو کیف, کہ تم نے دیکھا نہیں. اللہ کیا کہتے تم نے دیکھا نہیں. یہ کس کی بات, کس سے بات کر رہے ہیں اللہ میاں؟ آپ سے, مجھ سے کر رہے ہیں نا, اپنی مخلوق سے کر رہے ہیں نا, کہ تم نے دیکھا نہیں. ذرا سوچیے کس طرح سے اللہ نے آپ کو اور مجھے مخاطب کیا ہے. اللہ نے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے. دیکھیے میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا ہے, لیکن ہم جب اس پہ غور کریں گے, آج جب ہم اس بات در سے باہر نکلیں گے, ہمارے ذہن میں یہ رہے گا, ہم اس کے اوپر غور فکر کریں گے, ہمارے پاس وہ انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ. اور آپ اور میں اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ رب نے بتا دیا کہ 7 آسمان بنائے. بے شک میرے رب آپ نے 7 آسمان بنائے. ہمیں ابھی ایک نظر آ رہا ہے, باقی نظر نہیں آتا, وہ آخر میں اس کا ذکر کرتا ہوں میں آپ کے پاس. اور اس میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ چاند کو روشن, یعنی یہ جو کہ 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی. چاند جو ہے وہ ایسا ہے جیسے آپ نے سوئچ دبایا اور بلب جل گیا. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بغیر سوئچ دبائے لائٹ ہو. سورج ایسا ہی ہے. تو یہ حقیقت قرآن میں پہلے بیان کر دی گئی. کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس نے ان کو بنایا ہے.
جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور جس کے حکم پر یہ چل رہے ہیں، جس کے حکم کے اوپر یہ ساری کائنات محو رقص ہے، یہ ساری کائنات، سارے سیارے ستارے اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں بھی آگے دکھاؤں گا کہ میرا حکم ان کے اوپر نازل ہوتا رہتا، اللہ نے نازل کر دیا کہ ایسے کام کرنا ہے تمہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ان کی مجال نہیں ہے کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی فرق اپنی راستے سے ہٹ سکے۔ اگر ایسا ہو تو یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، کبھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن کی ایسی آیت ہے، بس سمائے ذات الحبک، یہ کون سی سورت تھی؟ سورہ 51 تنزیل۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو بے شمار مفسروں نے کیا نا، میں نے سب کے ترجمے دیکھے کہ جو آسمان ہے وہ راستوں میں، حبک جو ہے اس معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہ آج جو ریسرچ ہوئی ہے کہ حبک کے معنی جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کپڑا بنا جاتا ہے نا، جیسے ایسے ورٹیکل ہارزنٹل دھاگے چلتے ہیں، ان کو ذرا سا انلارج کر لیں، جالی بن جاتی ہے نا، اس طرح جالی کے معنوں میں یہ حبک آتا ہے۔ جو سائنٹسٹ آج ہیں جنہوں نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ یہ جو پوری کائنات ہمارے سامنے ہے، اس کو یہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو وہ جس انہوں نے پکچر اس کی کھینچی، وہ اس حبک کے لفظ سے پوری اترتی۔ وہ سائنٹسٹ ہے، اس کا یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے، اور اس نے جب یہ حبک کے لفظ کی تشریح چاہی اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف دیکھا، اس خالی ایک آیت کے اوپر، اس بات کے اوپر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ چاہیں گے تو میں فارورڈ کر دوں گا جب، تو اس نے پوری تفصیل اس کے اوپر بتائی۔ تو ایک آیت میں قرآن میں یہ آپ کو بتایا جا رہا، دیکھیے میرے اور آپ کے قرآن یا آپ کے میرے اور آپ کے دین کی سچائی کیسی ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا نا، سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ ہم ضرور تمہیں دکھائیں گے تمہارے اپنے اندر اور آفاق میں، آسمانوں میں ایسی نشانیاں کہ اس کے بعد تم کہہ اٹھو گے کہ یہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کیا چیز؟ یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن سچ ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک ایک آیت ایسی ہے، اور اس میں جو سائنس ہے، ہمارے پاس جو مولوی جتنے رہے انہوں نے جو ہمیں قرآن پڑھایا، سائنس کی طرف جانے ہی نہیں دیا، آج نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ علم نہیں، وہ جہنم کی آگ دکھاتے رہے اور اسی سے ڈراتے رہے، اور روزہ اور نماز کے لیے اتنی سختیاں ہم پہ لاگو کر دی کہ یہ بات تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا۔ آج ہمیں موقع مل رہا ہے، آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن میں سائنس کتنی ہے، اور سبحان اللہ کیسی سائنس ہے کہ پوری یونیورس کو کور کرتی ہے۔ اللہ وہ ساری تھیوریاں ایک لفظ میں، ایک لائن میں بیان فرما دیتے ہیں کہ جس کے لیے سینکڑوں سال لگ گئے ریسرچ کرتے ہوئے۔ یہ بھی وہی بس سمائے ذات الحبک کا ایک منظر ہے، بہت اچھا نہیں ہے، لیکن آج ہمارے پاس ایسی دوربینیں نہیں کہ بالکل ایسا دکھا سکیں۔ ابھی جو حال میں یہ دوربین ابھی اوپر بھیجی گئی ہے، یہ غالباً جون میں کام کرنا شروع کرے گی، تو اور جو تصویریں آئیں گی، سبحان اللہ۔ یہ سورہ اسراء کی آیتیں ہیں، سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرہ، کہ وہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے رہتے ہیں، اور بہت ہی بلند و برتر۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے، کس کی؟ مشرکوں کی باتوں سے، جو وہ اعتراض کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ اس سے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ کون؟ میرا اور آپ کا رب۔ تسبح لہ ما فی السماوات، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا، کہ اس کی پاکی، میرے رب کی پاکی ساتواں آسمان اور زمین کی وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ بتا رہے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، حقیقت یہ کہ بڑا بردبار، حلیم اور غفور، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ زمین آسمانوں کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کریں۔
सारी चीज। और अल्लाह ने यह भी फरमा दिया कि तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। देखिए हमारे पास हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में है कि उनकी तस्बीह होती थी तो पहाड़ उनके साथ तस्बीह करते थे, परिंदे रुक जाते थे वो भी उनके साथ तस्बीह करते थे, वो तौरात पढ़ते थे अल्लाह की तस्बीह और आवाज से आवाज मिलाकर। ये सूरह ज़ुमर की आयत है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मतवियातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। और उन लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। कौन है ये? आप और मैं नहीं है, नहीं 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 नहीं, हम तो अपने रब के लिए जान देते हैं, हम तो अपने रब के लिए मरते हैं, हम तो अपने रब से मोहब्बत करते हैं, हम तो अपने रब का सुबह शाम शुक्र करते हैं, उसके आगे सजदे करते हैं। हमारा जिक्र नहीं है ये कि उन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। अब अल्लाह अपनी ताकत बता रहे, सारी जमीन क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक और बरतर है हर उस चीज से जिसे लोग उसका शरीक बनाए। देखिए यहाँ पे जो तारीफ हो रही है कि उसकी मुट्ठी में होगी, उसके दाहिने हाथ में आसमान लिपटे हुए होंगे। मैं और आप इसको अपने हाथ से तशबीह नहीं दे सकते। कैसा है उसका हाथ, कैसी उसकी मुट्ठी है, वो जानता है, वो मेरा रब जानता है। लेकिन वो इन जमीन और आसमानों की हकीकत बता रहा है जो बहुत बड़े हैं, जो हमें समझ नहीं आते, जो हमारी समझ से बाहर है। वो सारी चीजें अल्लाह के नजदीक कैसी हैं कि जैसे आपने एक धागा आसमान दाहिने हाथ पे लपेट लिया, ये सारे आसमान उसके हाथ में लिपटे। ये कुरान है, ये कुरान में जिक्र है। ये सूरह बकरा की आयत है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की। देखिए अल्लाह ने जमीन में सारा कुछ, इसका पूरा जिक्र कुरान में, कितने दिनों का भी हिसाब है। और फिर उसके बाद आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ, उनको ठीक 7 आसमान बना दिया, ठीक 7 आसमान बना दिया। और वो हर चीज से खबरदार है, शहीन अलीम, वो सब कुछ जानता है। तो जो कुछ जमीन में चीजें उसे पैदा की, फिर आसमान और उसके ठीक 7 आसमान बना दिए। तो अब यहाँ जो चीज ये बात हो गई कि कंफर्म हो गया कि 7 आसमान बनाए अल्लाह ने। ये सूरह तलाक है कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितालमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। कि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसने पैदा किए 7 आसमान और आसमान की तरह 7 जमीनें। अल्लाह ताला के अहकाम उनके दरमियान उतरते हैं इसलिए कि तुमको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने हर चीज को अपने इल्म के एतबार से घेर रखा। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट चीज आई है कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए और आसमानी की तरह 7 जमीनें भी बनाई। अब इसका हदीस में भी जिक्र आया एक बंदे के लिए कि अगर किसी की जमीन तुमने हथिया ली तो तुम्हारे गले में 7 जमीनों का तौक डाल दिया जाएगा। अब यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये जो 7 आसमान है ना, इसके हमारे पास जो तशरीह आई है कि जो जमीन के बाद जितनी लेयर्स है ना, एक हवा की लेयर, फिर उसके बाद ओजोन की लेयर, उसके बाद वगैरह वगैरह, इसको 7 हिस्सों में बांट के कह दिया गया ये 7 आसमान है। भाई इतनी छोटी सी चीज को 7 आसमानों से तशबीह दे दी। अब इस तरह से आसमान की तरफ 7 जमीनें, इसके ऊपर बड़ी डिबेटें हैं कि ऐसी कहीं ना कहीं जमीनें हैं। ये साइंस की बात कर रहा हूं अब मैं, कि साइंस कहती है कि नहीं ऐसी है जहां पे इसी तरह का माहौल है, इसी तरह से मखलूक है, वहां पे इसी तरह गुजरने। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे अजीज बैठा है तो वहां भी अजीज है, वहां जैसे वारिस साहब यहाँ बैठे दूसरी जमीन के ऊपर भी हैं। अब वो जो है कोई हो सकता है पॉसिबल कि वहां यहाँ पर जो है आम इंसान है और वहां पे जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, तो ये सब पॉसिबल है। इस तरह की डिबेट हो रही है और उसके लिए उसके पीछे दलाइल है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि 7 आसमान और उसकी तरह से जमीनें भी हैं। अभी हमारी समझ में नहीं आता इसलिए कि हमने वो देखी नहीं है ना हमने सुनी है। लेकिन मैं जब कंक्लूड करता हूं तो वो बात आपको कहता हूं। यहाँ मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए कि ये
ایک ذکر ہے پوری سائنس میں ڈارک میٹر کا. سائنس جب کہتی ہے کہ 7 آسمان ہیں تو کہاں ہیں؟ آپ نے بلیک ہول کا نام بھی سنا ہوگا, اور میں آپ کو یہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو نیوٹن والی ایگزامپل دکھا رہا ہوں کہ یہ سیب اگر اوپر سے گرتا ہے تو نیچے زمین کی طرف جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کشش ثقل ہے, گریوٹی ہے. یہ زمین جو ہے اس کشش ثقل کی وجہ سے وہ ہوا میں معلق نہیں ہوتا, اوپر نہیں چلا جاتا, نیچے آتا. اب جہاں پہ آپ کا ہاتھ ہے, یہاں پہ یہ سیب اگر آپ کے گر رہا ہے تو آپ کو سیب نظر بھی آ رہا ہے, گریویٹیشنل فورس بھی محسوس ہو رہی ہے, لیکن آپ کا ہاتھ اگر پھیلا ہو, سیب گر بھی رہا ہو اور سیب نظر نہ آ رہا ہو. اس ایک پل کو ایک لمحے کے لیے سوچیے. دیکھیے میں نے کیا کہا کہ سیب اوپر سے گر رہا ہے, آپ کے ہاتھ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ چیز نیچے آ رہی ہے, وہ گریویٹیشن فورس فیل ہو رہی ہے, لیکن سیب آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ ڈارک میٹر ہے. یہ ڈارک میٹر ہے سائنس کے مطابق. جیسے کہ میں لیفٹ سائڈ پہ جو پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ گریویٹیشن فورس جو ہے اس پہ جب کوئی ویٹ پڑتا ہے تو وہ ویٹ کی وجہ سے اس گریوٹی کے اندر اس طرح سے چینجز آتی ہیں جیسے کہ آپ کو یہ گراف کے اندر نظر آ رہی, اس کے ویٹ کی وجہ سے. تو یہ اس ویٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ ہمیں ایک آیت کے اندر دے رہے ہیں جو سورہ رحمان کی آیت ہے. اس کو میں بعد میں فارغ کرتا ہوں, بتاتا ہوں. لیکن یہ کہ ایسی چیزیں جہاں پر آپ ان کو محسوس کر سکیں, دیکھ نہ سکیں, تو سائنس کا یہ کہنا ہے کہ 7 آسمان آگے ہیں یہ ڈارک میٹر ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. کیسے؟ یہاں سے ان کے پاس سگنل جاتے ہیں, کیمرے کے لیے پکچر جاتی ہیں, کسی چیز سے ہٹ ہوتی ہیں, واپس آتی ہیں, وہ چیز دکھتی نہیں ہے, اس چیز کی پکچر نہیں آتی. وہاں سے ہٹ ہو کے جب چیز آپ کے پاس سگنل واپس آ رہا ہے تو آپ کو کنفرم ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے. اب آپ نے اس کو پہلے کہا بلیک ہول ہے, یہ بلیک ہول ہے, اس کی بہت زیادہ کشش ثقل ہے, اس کی گریوٹی فورس بہت زیادہ ہے, ہر چیز اس کی طرف کھنچ جاتی ہے, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرما رہے ہیں کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان, اس کا اردو میں جو ترجمہ ہمیشہ کیا گیا ہے کہ ٹھہر جاؤ, میں ابھی میں فارغ ہوتا ہوں, تم لوگوں کا حساب لینے, اے زمین کے بوجھو. ثقل کہتے ہیں ہیوی کو, اور زمین کے بوجھو. اور کیونکہ سورہ رحمان وہ سورت ہے جس میں ہر آیت کے اندر انسان اور جنوں کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ واحد صورت ہے جس میں ہر آیت کے اندر انسانوں اور جنوں سے ایک ساتھ خطاب ہوا ہے. تو اس آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ سنفرغو, تو یہ سنفرغو کا مطلب نہ یہ ہے کیونکہ اللہ فارغ ہونے کی تو نہیں بات کر سکتے نا, مطلب بس اللہ نے کہا ابھی تم سے حساب لیتا ہوں. لیکن یہاں ان کو کیا کہا کہ تم دونوں جو ہے زمین کے بوجھ ہو. دیکھو میں اور آپ تو بوجھ ہیں, میں 86 کلو میرا زمین کے اوپر بوجھ ہے, آپ کا 70 کلو بوجھ ہے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, دونوں سے بات کر رہے ہیں, انسانوں سے اور جنوں سے. کیا مطلب؟ جنوں کا بھی 80 کلو کا وہ ویٹ ہے, اور وہ 80 کلو کا ویٹ محسوس ہوتا ہے آپ کو, وہ نظر آئے گا. گریویٹیشن فورس جہاں پہ چینج ہوگی وہاں پہ وہ مخلوق ہوگی, تو گریویٹیشن فورس میں چینج آئے گی. اس کا ریفرنس اس آیت سے لیا گیا. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ جو ہے ہماری ڈائریکشن ہمیں دی ہے, ہمیں سمجھایا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے تھیوریز کو لے کر آئیں. تو یہاں جو ترجمہ او یو ٹوین who are a burden on earth, وہ جو دونوں کی بات ہو رہی. دیکھیں آپ میرا اور اپنا تو مان لیں گے نا, میں تو آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, جنوں کا بھی بوجھ ہے. we shall attend to you and call you to account, کہ تمہارا حساب لیں گے ہم, ٹھیک. لیکن ان کے لیے جو لفظ استعمال کر لیا اللہ تعالیٰ نے, دونوں کے لیے سملر لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں.
انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے۔ اب جو میرے ٹاپک سے اس کا تعلق کیا ہے کہ گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ ایک تو یہ کہ پہلے سمجھ لیجیے گریویٹیشنل فورس خالی زمین کے اندر نہیں ہے، ہر ستارے ہر سیارے کے اندر ہے، اور ہر ایک کے گرد میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کی وجہ سے گریویٹیشنل فورس بنتی ہے، اسی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گھومتے ہیں، اور قرآن جیسے بتاتا ہے کہ یہ ایک آربٹ کے اندر تیر رہے ہیں سب، اور نہ کسی سے ٹکراتے نہیں ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ بیلنس قائم ہے جس کا ذکر سورہ رحمان میں آیا توازن کا۔ تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان سے ایک بات میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسے بوجھ ہیں جو موجود ہیں ویٹ رکھتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، جیسے کہ جنوں کی یہاں پہ بات ہو گئی، اس طرح سے سائنس جو ہے وہ باقی 6 آسمانوں کا ذکر کرتی ہے کہ یہ جو آگے 6 آسمان ہیں یہ ڈارک میٹر ہیں، اور ان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ان کا ثبوت ہے لیکن نظر نہیں۔ پھر یہ کہ یہ 7 آسمان کیا یونیورس ہے؟ نہیں، یونیورس جو کائنات ہے وہ تو بہت بڑی لامحدود ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اور اللہ نے جو چیز مخلوق پیدا کی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے۔ تو اس یونیورس کے اندر 7 آسمان ایک کوئی حصہ ہے اس کا، جس میں سے ایک آپ کو اور مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر یہاں یہ سوچیں، دوبارہ سے میں یاد دلا دوں کہ اس کو اگنور کرنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کی آپ کو آیتیں سنائی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر غور کریں، اللہ چاہتے ہیں تو کیا آپ نہیں کریں گے؟ ہمیں کرنا ہے۔ تو اللہ جب چاہتے ہیں اور اللہ ان کو اولو الالباب کہتے ہیں تو ہمیں 7 آسمانوں کا ذکر بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، اس کے اوپر غور بھی کرنا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ جو قرآن پڑھا، اللہ جو حدیث کا ذکر کیا، اللہ اس میں پڑھنے سننے سمجھنے میں جو غلطی اسے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے آپ کے حکم کے مطابق پروردگار ہم نے 7 آسمان کا ذکر کیا، زمین کی آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا، اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں بنا لیجیے، ہمیں اللہ اولو الالباب میں شامل کر لیجئے۔ اے رب العالمین ہماری حاجتیں آپ ہی پوری کرتے ہیں، اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا کیجئے، اے اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیے، اے اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیے۔ اے رب العالمین جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ رزق میں برکت دے دیجئے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرمائیے، اے اللہ آنے والی مصیبت و آفتوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہم نے نیا گھر موو کیا، اللہ اس سے برکت عطا فرما، آسانی عطا فرما رب العالمین۔ اے اللہ پاک آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے جہاں بھی رکھا بہت اچھا رکھا۔ ایک بہت پیاری چھوٹی ہماری منی علیشبہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ اسے صحت تندرستی عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، اللہ اس کا نصیب اچھا فرما۔ ایک کوئٹہ میں ایک بچی بیمار ہے پلوش، اس کے لیے دعا کی درخواست ہے، اس کو اللہ صحت عطا فرمائیے۔ اللہ جو ہم سب اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ ہماری ساری حاجتیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ ہم کمزور ہیں نا، اللہ ہم دنیا میں اللہ نعمتیں آپ سے مانگتے ہیں، تو اللہ آپ تو دینے والے، ہم فقیر ہیں رب العالمین، جو ہماری دنیا کی حاجتیں وہ بھی پوری فرما دیجئے، اللہ جو آخرت کی حاجتیں اللہ وہ بھی پوری فرما دیجئے، اللہ خاتمہ بالخیر فرمائیے، اللہ مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائیے یا رب العالمین۔
یا اللہ جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی آرزویں ہیں جنہیں منہ پہ نہیں لاتے اللہ انہیں بھی قبول فرما لیجیے، آمین بے حساب رزق عطا فرمائیے، اللہ کی راہ میں دل کھول کے دینے والا بنا دیجیے، آمین سبحان ربک۔ انکل سوری انکل، میرے نانا کی دعا کر لیجیے، میرے نانا کی طبیعت بڑی خراب ہے، ان کے لیے دعا فرما دیجیے انکل، میری جاب کے لیے، جاب میں مجھے کچھ ذرا مسئلے ہو رہے ہیں، وہ ذرا اللہ سلجھا دے۔ اللہ ہمارے فیضان بیٹے کے نانا کو صحت تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمر دراز کیجیے، آمین اللہ فیضان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، اللہ جو مشکل ہے اللہ جب آپ سے دعا مانگ کے اٹھیں گے ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ اپنی ساری دعا قبول فرما لی، اللہ اے رب العالمین جو نہیں کہہ پائے ان سب کی بھی دعائیں قبول فرما لیجیے، آمین یا رب العالمین آنے والی آفتوں مصیبتوں سے بچا لیجیے، اللہ اس دنیا کو جنگ سے تباہ ہونے سے بچا لیجیے، آمین اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ لوگ یہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں